جس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سمری پریزنٹ ہونے کے بعد ایک بڑی تعیناتی کو لے کے یعنی فوج کے سربراہ پاک فوج کے سربراہ کون ہوں گے اس پہ اس وقت سیاسی رائے قائم کی جا رہی ہے. ہم نے کل دیکھا کہ ایک پروکار تقریب میں موجودہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل باجوہ انہوں نے خطاب کیا اور کئی چیزوں کے بارے میں بڑی اہم گفتگو کی. خاص طور پہ یہ کہ جب اداروں کی بات کی جاتی ہے, اداروں کی ساکھ کی بات کی جاتی ہے, انفارچونیٹلی کچھ ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تعیناتی کو لے کے اور اس کے علاوہ سیاسی معاملات کو لے کر ایک بڑی عجیب سی فضا ہے جو کہ جمہوری اقدار کے عین خلاف ہے, جس میں بات کی جاتی ہے اداروں کی مداخلت کی. اور یقیناً نیا سیاست میں اداروں کو مداخلت کرنی چاہیے, نہ ہی اداروں کے معاملات میں جو کہ ایک سیٹ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے تھرو طریقہ ہے اس کے اوپر چیزوں کو الجھانا نہیں چاہیے. لیکن اس وقت اتنی گفتگو ہو رہی ہے کہ جی کون کس کا فیوریٹ ہے, کون کس سے مشاورت کر رہا ہے. کل ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کا ایک اتحادی جلسہ ہوا جس کے اندر تمام جو پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز نے آپس میں مشاورت, اور یقیناً پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا ہوگا. دو تین باتیں تھیں جو یہاں پہ کرنا بہت اہم ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ وزیر دفاع کا جو موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر جو بیان ہے اس کو کافی غیر ذمہ دارانہ کہا جا رہا ہے. انہوں نے کہا, آپ کو ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی, 2 روز قبل انہوں کا کہنا تھا کہ جی ذرا یہ جو سمری ہے اور یہ جو اہم تعیناتی ہے اس معاملے سے نپٹ لیں, اس کے بعد خان صاحب کو 2 ہاتھ لیں گے یا آڑے ہاتھوں لیں گے. دس آئی فیل از اے ویری تھریٹننگ ٹون, اور یہ سوٹیبل نہیں ہے ایک ایسے شخص کے پورٹ فولیو پہ ہو از آلسو دا ڈیفینس منسٹر آف دا کنٹری. خاص طور پہ کل کی مشاورت کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا. دوسری طرف پی ایم ایل این کے تمام کیبنٹ منسٹرز نے اس کی طرف بڑا کلیئر اشارہ دیا اور اس میں کوئی ابہام کا مظاہرہ نہیں کیا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس اہم تعیناتی کو لے کر چیئرمین پی ایم ایل این یعنی نواز شریف صاحب سے مشاورت کر رہے ہیں لندن میں. اگین پیپل آر کویسچننگ کہ آئینی طور پہ یقیناً یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے ٹو اپوائنٹ دا چیف آف آرمی اسٹاف, لیکن اس میں نواز شریف صاحب کا اور خاص طور پہ اس جو صورتحال ہے کہ ہی ہیز ٹو فیس دا کورٹس آف پاکستان فار آل ریزنز رائٹ ناؤ. ہیز ایک مطلوب شخص ہیں جب ہماری عدالتوں کی بات کی جاتی ہے, تو یقیناً ان کا ایک سیاسی کردار ہے. 3 دفعہ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں, لیکن ان سے مشاورت کرنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کل عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً کیونکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو یقیناً وہ بھی اپنے جو پارٹی چیئرمین ہیں یعنی عمران خان صاحب سے مشاورت کریں گے اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے اوپر ان کی طرف سے تجاویز جائیں گی. کوئی بھی کام غیر آئینی نہیں کیا جائے گا. سو دس از اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن. لیکن ایک ایسا لگتا ہے کہ اداروں میں اور سیاسی حلقوں میں ایک اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سیاسی معاملات میں اداروں کی مداخلت اور اداروں کے معاملات میں سیاسی مداخلت اس کو اتنا زیادہ ہائپ اور سینسیشن دینا آنے والے دنوں میں نہیں کیا جائے گا. ہاؤ ول اٹ کم ان ٹو پریکٹس, ویل فائنڈ آؤٹ شارٹلی. اس وقت ہمارے ساتھ فردوس صاحب موجود ہیں. فردوس صاحب پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے, بہت بہت شکریہ فردوس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو کہا جا رہا ہے آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ لوگوں نے اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب از اے اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر, ان کی ایک لیگیسی رہی ہے صوبہ پنجاب کے حوالے سے, بٹ ایز پرائم منسٹر وہ ہر چیز کی مشاورت کے لیے اگر نواز شریف صاحب کے پاس جاتے ہیں, از ہی بینگ اوور شیڈوڈ, ڈز ہی ناٹ ہیو دا فریڈم ٹو ٹیک ہز اون پرسنل ڈیسیژنز, انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز؟ Maybe his previous role is a myth. اس سے کہ آدمی کا کردار تبدیل نہیں ہوتا. بالکل ہو سکتا ہے the man behind the power was somebody else in Punjab. اس سے کہ جتنی ویکنس یہاں ڈسپلے کی جا رہی ہے یہ ان کے کریکٹر کی عکاسی کرتی ہے, ان کی ول کی. ونس دیکھیے ایک دفعہ آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو آپ کو اپنی جو ہے ول کو امپوز کرنا پڑتا ہے. آپ کو ان فورم سے ایڈوائز لینی چاہیے جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل فورم ہے. فار ایگزامپل کیبنٹ ممبرس اور اسٹیٹ سیکرٹس کا جو ایکٹ ہے اس کو آپ کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. وہ ویسے کہتے ہیں میں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں, وہاں جو بھی بات کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن جب یہ خود اسٹیٹمنٹ ایسے آتے ہیں کہ اہم تعیناتیوں پر میں جو بات چیت کروں گا تو وہ اور بار بار لندن جانا, وہاں میٹنگیں ہونا, کیمپ کے لوگوں کو آنا, نواز شریف صاحب کا اس کا حصہ دینا. نواز شریف صاحب سے
انہیں ایڈوائس چاہیے، جو بھی چاہیے. انفارملی وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، یہ پبلک کر کے بڑا بیڈ پریشر. فردوس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ جو پاکستان کا جمہوری سیٹ اپ ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، اس کو یہ تنقید کا سامنا رہتا ہے کہ ان کے اداروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. اس وقت اگر ذرائع کی اور خبروں کی، میڈیا کی مانی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کا موجودہ سیٹ اپ اینڈ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں. دے آر پروبیبلی ناٹ آن دا سیم پیج. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلیز آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے، 6 ٹاپ جنرلز کی سمری پریزنٹ کی گئی ہے اس وقت. بٹ ڈو یو تھنک آل از ویل بٹوین راولپنڈی اینڈ اسلام آباد؟ میرا خیال سے اس وقت پورے ملک میں نتھنگ از ویل، اور ان کی ریلیشن شپ اتنی ہی خراب ہوئی ہے. دیکھیے، یہ بڑا واضح اسٹیبلش ہو گیا ہے اس 7 مہینے کی پرفارمنس کے لیے کہ پاکستان کو اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے، اور اکنامک اسٹیبلٹی لانے کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کا واحد طریقہ with all the controversies which have been existing in 2018 to now. In fact, پاکستان کے ہر الیکشن جو ہے وہ ٹینٹڈ رہا ہے، چاہے وہ 2013 کا رہا، 2018 کا. اس وقت ضروری ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے چاہیے. بالکل. ابھی میں آپ کو مثال دوں گا کہ یہاں اس ملک کی ڈیسیشن میکنگ کتنے پور ہے. لوکل باڈیز کا الیکشن 15 جنوری، بیلٹ پیپرز آر آلریڈی ایکسپوزڈ. لوگوں کے نام پتہ ہیں، پارٹی کے لوگوں کو پیپلز پارٹی اپروچ کر کے کل جماعت اسلامی کی پوری یو سی کے تمام آفس بیئررز کو انہی نے پی 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 جوائن کروا دی. اب کیا جماعت اسلامی کو رائٹ ہے چینج کرنے کا؟ نہیں ہے. اس سے کہ فریش نامینیشن نہیں ہو سکتی. کیا اس کے بعد ٹرانسپیرنسی آف دی الیکشن کمیشن ول ناٹ بی کوسچن؟ میں آپ کو ایسی میرا پھر آپ سے سوال ہے، آپ نے جو یہ مثال دی لوکل باڈی الیکشنز کی تھی، ایون فار دیٹ میٹر اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف دیکھتے ہیں، اس وقت تمام پی ڈی ایم جماعتوں کا بار بار پرزور اصرار یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے حکومت قائم کی ہے. لیکن باپ پارٹی کے اراکین کا مل جانا، اور اس کے بعد ابھی حال ہی میں ان کے بیانات کا سامنے آنا کہ جی پلاننگ منسٹر از ناٹ اپروونگ دا پلانز وی ہیڈ ان مائنڈ، جن چیزوں پہ ہماری ایک وی ور on the same page that is not being taken forward. MQM کا جو آپ کے اتحادی تھے، پی ڈی ایم کا حصہ بن جانا، یہ سب آئینی تھا. اور یہ جس ایگزامپل کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، یہ سب آئینی ہے. اگر یہ آئینی ہے تو پھر کیا جمہوری اقدار ہے پاکستان میں؟ جی سدرا، آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے. یہی ہمارا نقطۂ نظر ہے کہ سندھ ہاؤس کے اندر پہلے وہ 22 چہرے دکھائے گئے MQM کو اور باپ کے لوگوں کو، اور کہا گیا کہ دیکھو ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہو ہی رہا ہے، یہ 22 لوگ تو بک چکے ہیں، یہ آ چکے ہیں. بھائی یہ خرید و فروخت آئینی تو ہو نہیں سکتی. اور اسی لیے آلریڈی ایک ڈیسیشن بھی آ گیا سپریم کورٹ کا کہ اب جو بھی ووٹ کرے گا اپنی پارٹی کے خلاف، وہ جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، کیا راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ دس از اے فارس. بالکل. آپ کو بڑے آرام سے پی ڈی ایم کے لوگوں نے کہا یہ اپوزیشن ہے اور پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ راجہ ریاض پی ٹی آئی نہیں ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ کچھ خبریں لندن سے بھی آ رہی ہیں اس وقت. مجھے بتائیں کہ یہ جو کل اتحادیوں کا اجتماع ہوا ہے، اجلاس کیا گیا ہے ان کو کانفیڈنس میں لینے کا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 13 جماعتیں ایک پیج پر ہیں اس بڑی تعیناتی کو لے کر؟ جی اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ 13 جماعتیں ایک جماعت کی خوف میں ایک ہیں، اور ان کو یہ جو دیکھیے اس وقت ایشو کیا ہے، دیر شوڈ بی نو ایشو. پی ٹی آئی تو بڑا کلیئر ہو چکی ہے اس وقت تک کہ ہم نے بھی جو کچھ وہ سیم پیج والی بات کر رہے تھے، اس کے اندر ایک بہت بڑی ماڈیفیکیشن چاہیے. صحیح. آرمی کا ڈیفائنڈ رول ہونا چاہیے اور وہ کانسٹیٹیوشنل ہونا چاہیے. آرمی کا زیرو رول ممکن نہیں ہے اتنی جلدی. گریجولی یس، ان کا جو ہے وہ سویلین پاور ہے، لیکن یہ امپاسبل نہیں ہے کہ دا موسٹ پاورفل پرسن ان دا کنٹری از دا چیف آف آرمی اسٹاف. دا موسٹ پاورفل پرسن ان دا کنٹری شوڈ بی دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری فرام وچ ایور پارٹی ہی میں بی. اور یہ چیز کو اسٹیبلش کروانے کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے وہ ہے. اس کے بغیر اس سے کہ دیکھیے اسی جدوجہد کی ایک کڑی ملتی ہے کہ جی فرمائیے سر.
میں یہ کہہ رہا ہوں ایک ہے جمہوری ادارہ الیکٹڈ لوگ where the will of the people is there, اور ایک ہے اسٹیبلشمنٹ where there is a system in place. The will of the people cannot be subservient to a system. سر لیکن دیکھیں ایک بات آپ کو بھی ماننی پڑے گی، اور ابھی آپ نے خود سیاسی حقائق کا یہاں پہ جس طرح اس کے بارے میں بتایا، جماعت اسلامی کے جو الیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کا ہاؤس کراسنگ کرنا، فلور کراسنگ کرنا. مجھے یہ بتائیے، جب ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا ادارے کا ان چیزوں کے اوپر مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اصولی طور پہ ہم سب مانتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھا جائے تو ان کی تو کوئی انسٹیٹیوشنل میموری نہیں ہوتی، وہ اپنے اصول اور نظریات وقتی بنیادوں پہ چینج کرتے ہیں، تو پھر ملک میں استحکام کیسے آئے گا؟ بائی ڈیفالٹ ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ، یعنی آئی ایم ناٹ پروپوزنگ کہ کوئی بھی چیز انکانسٹیٹیوشنل ہو، لیکن دیر ہیز ٹو بی انسٹیٹیوشنل میموری، دیر ہیز ٹو بی پرنسپلز، رائٹ؟ دیکھیے آپ نے جو بات کی ہے میں اس سے اختلاف تو کر نہیں سکتا، لیکن میں ایک چیز بتاؤں. جی، پہلے بچہ جو ہوتا ہے نا وہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے، پھر لڑکھڑاتا بھی چلتا ہے، اور پھر صحیح پاکستان کی جمہوریت کو کبھی کھڑے ہی نہیں ہونے دیا. جب سے پاکستان میں جمہوریت ہے یا تو فوج فردوس صاحب اس میں ایک، آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن اس میں ایک بہت بڑا کردار سیاسی جماعتوں کا خود بھی ہے، سیاستدانوں کا خود بھی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، یا آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں، وی کانٹ جسٹ ٹیک اوے دا ریسپانسبلٹی آف دا پولیٹیشینز دمسیلوز. No, Sidra, we are missing the point. What I'm saying is کہ اگر ڈیموکریسی رہتی کنٹینیوس تو یہ ساری چیزیں ایوالو ہو جاتی. صحیح. آپ چونکہ بار بار جو ہے ڈیموکریسی کو لٹا دیتے ہیں، انفیکٹ قبر میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ چلنا سیکھتی ہے. سر ابھی تو 15 سال سے چل رہی ہے، تیسرا تو ٹرم ہے، یہ اس کی ایوولوشن بھی بڑی سلو ہے. نہیں جی، یہ ایوولوشن نہیں ہے. دیکھیے اگین لیٹ می ٹیل یو what has been the dispensation till 2007 till now, یہ جو 15 سال ہے، puppets on a chain. This has been a new experiment in the democracy of Pakistan. If you want to continue to rule, you must. This is a very strong statement. اور ہو سکتا ہے کچھ ہلکے آپ کے ساتھ اگری بھی کریں، but 4 years PTI was also in power. Would you say those 4 years were all about being a puppet on the chain? Let's see, it was trying to achieve things in cooperation, and at due time we would have broken all the chains. But you are saying that you were still chained? Yes. اوکے فردوس صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے. خان صاحب نے بھی بڑا اہم بیان دے دیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے یقیناً ان کی ایک ان پٹ ہوگی اور آئینی انداز میں وہ بھی حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. یہ تعیناتی مزید کیا کنٹروورشل یا سینسیشنل بن جائے گی، ویل اونلی فائنڈ آؤٹ ان دی ڈیز ٹو کم. لیکن سب سے پہلے بریک کی طرف بڑھتے ہوئے ہم آپ کو جنرل باجوہ دا پریزنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کا جو الوداعی خطاب ہے اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. بڑی اہم باتیں انہوں نے کی. پاک افواج اور پاک افواج کی جو قربانیاں ہیں وہ ہمارا فخر ہیں، اور یقیناً رائٹ ناؤ وی مے بی میڈلنگ ود اے لاٹ آف پولیٹیکل ایشوز، لیکن اس بات سے ہم قطع نظر نہیں ہو سکتے کہ یقیناً پاک افواج ہمارا سرمایہ ہیں اور وہ ہمارا فخر ہیں. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ ہز ایڈریس ایٹ دی فیئرویل. سیاست میں فوجی مداخلت غیر آئینی، غیر ملکی سازش پر خاموشی گناہ کبیرہ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بول اٹھے. میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے. عہدے سے سبکدوشی سے پہلے آخری خطاب میں سپہ سالار نے واضح کیا کہ فوج اب سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی. فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. اپنے آخری خطاب میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی بھارتی فوج کرتی ہے، لیکن اس کے عوام اسے بہت کم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اس کے برعکس دن رات عوام کی خدمت میں مصروف پاک فوج پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے.
اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی سیاست میں مداخلت ہے۔ ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی ہے۔ آرمی چیف نے کہا، ایک جھوٹا سیاسی بیانیہ بنا کر فوج کی قیادت پر الزام تراشی کی گئی۔ جھوٹے بیانیے کا جواب دینے کے لیے کافی مواقع تھے، تاہم صبر سے کام لیا گیا۔ اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب طرز عمل کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سپہ سالار نے کہا، ایک حکومت کو سلیکٹڈ اور دوسری کو امپورٹڈ کہا گیا۔ یہ طرز عمل ختم کرنا ہوگا تاکہ جو بھی نئی جی جناب، آپ نے دیکھا کہ یہ بڑے اہم خطاب تھا اور یقیناً اس میں کئی چیزوں پہ اصولی فیصلہ بھی ہے۔ اس وقت بطور سربراہ پاک افواج کے پوری فوج کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں جو سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے موجودہ حالات کو دیکھ کر، کہا گیا کہ فوج پہ تنقید یقیناً سیاست دانوں کا اور قوم کا بھی حق ہے، اور کلیئرٹی ہے اس بات پہ کہ اگر آپ کا کوئی انپٹ ہوتا ہے، کوئی فیڈ بیک ہے فوج سے ریلیٹڈ فیصلوں کے اوپر، دے آر ویری ویلکم، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم الفاظ کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے، اور یقیناً یہ جو خلا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ بھی کوئی بیرونی سازش ہو سکتی ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ ہو بینیفٹس، اگر پاک افواج کا جو تاثر ہے، جو پرسیپشن ہے، جو ان کے ساتھ قوم کی محبت ہے، اگر اس میں فرق آتا ہے اور لوگ کھلم کھلا یا ان کی ذہن سازی اس انداز میں کی جا رہی ہوتی ہے کہ جی پاکستان کے جتنے مسائل ہیں وہ خدا نخواستہ سے پاک فوج کی وجہ سے ہیں، تو اس سے فائدہ کس کا ہوگا؟ آئی تھنک دیٹ از دا پوائنٹ ٹو ریفلیکٹ آن۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔